آج ہم ایک ایسی شخصیت کی بات کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تھے لیکن ان سے کبھی ملے نہیں۔ سوچنے کی بات ہے نا، ایک بالکل گمنام انسان، لیکن ان کی کہانی آج بھی ہم سب کو متاثر کرتی ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ آخر اویس القرنی تھے کون؟ تو سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر وہ شخص کون تھے جن کی تعریف تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، لیکن ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ یہی وہ راز ہے جسے ہم آج اس سفر میں جاننے جا رہے ہیں۔ اور سنیے، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سب سے قریبی صحابہ سے کہا کہ اگر تم ان سے ملو تو ان سے اپنے لیے دعا کروانا۔ سبحان اللہ، ایک ایسا شخص جن سے رسول اللہ خود نہیں ملے لیکن ان کی دعا کی سفارش کر رہے ہیں۔ آخر ان میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ تو چلیے اس کہانی کے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے ایک آسمانی شہرت۔ یہاں ایک بہت ہی گہرا فرق نظر آتا ہے۔ دیکھیے، زمین پر اویس القرنی ایک عام، غریب اور گمنام انسان تھے، کوئی نہیں جانتا تھا انہیں، لیکن آسمانوں میں ان کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ فرشتوں کے درمیان ان کا چرچا تھا۔ دنیا نے انہیں نہیں پہچانا، پر اللہ کے ہاں ان کا مقام بہت بہت بلند تھا۔ اور پتہ ہے، اسی آسمانی شہرت کی وجہ سے ایک بہت لمبی تلاش کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1 سال 2 سال نہیں، پورے 10 سال تک۔ اسلام کی 2 سب سے عظیم شخصیات حضرت عمر اور حضرت علی ہر حج کے موقع پر یمن سے آنے والے قافلوں میں بس ایک ہی شخص کو ڈھونڈتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت کو پورا کرنا تھا۔ ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیے۔ وقت کے خلیفہ حضرت عمر ہر سال حاجیوں کے اس بڑے ہجوم میں کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں، اے یمن والو، کیا تم میں کوئی اویس نام کا شخص ہے؟ یہ ان کی ثابت قدمی تھی، یہ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر پختہ یقین تھا۔ اور پھر 10 سال کے لمبے انتظار کے بعد آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا۔ وہ تلاش ختم ہوئی اور یمن کے اس پراسرار شخص کی پہچان سامنے آئی۔ تو اویس تھے کہاں سے؟ ان کا تعلق تھا یمن سے، ایک ایسی سرزمین جو ہمیشہ سے روحانیت اور تصوف کا گڑھ مانی جاتی ہے۔ تو یہ کہانی کوئی خیالی نہیں ہے، اس کی جڑیں تاریخ میں بہت گہری ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اتنے لوگوں میں انہیں پہچانا کیسے گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص نشانیاں بتائی تھیں۔ ان کا رنگ گندمی تھا، قد درمیانہ، اور سب سے اہم نشانی ان کے بائیں کندھے پر ایک سفید داغ۔ جیسے ہی یمن کے ایک قافلے نے بالکل اسی حلیے کے ایک شخص کا ذکر کیا، حضرت عمر اور حضرت علی سمجھ گئے کہ ان کی 10 سالہ محنت رنگ لے آئی ہے۔ جب وقت کے خلیفہ نے انہیں دنیاوی مدد کی پیشکش کی تو اویس کا جواب بہت ہی حیران کن تھا۔ انہوں نے فرمایا، اے امیر المومنین، ہمارے درمیان ایک ایسی دیوار ہے جسے دنیا کا بوجھ اٹھانے والا کوئی بھی شخص پار نہیں کر سکتا۔ ان الفاظ سے ان کی دنیا سے بے رغبتی اور روحانی بلندی کا صاف پتہ چلتا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں سب سے اہم نقطے پر، آخر اویس القرنی کو اتنا بلند مقام ملا کیوں؟ اس سوال کا جواب، اس راز کا حل ان کی اپنی والدہ کی خدمت میں چھپا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ ایک بہت ہی بنیادی خوبی کی وجہ سے تھا، والدین سے حسن سلوک، یعنی اپنے والدین کے لیے بے پناہ عزت، ان کی فرمانبرداری اور ان کی دیکھ بھال کا جذبہ۔ ذرا سوچیے اس بات کو، ان کے پاس موقع تھا کہ وہ سفر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل لیتے، ایک ایسا خواب جو اس دور میں ہر مسلمان دیکھتا تھا، لیکن انہوں نے اس عظیم موقع کو اپنی بیمار اور ضعیف والدہ کی خدمت پہ قربان کر دیا۔ انہوں نے جنت کا راستہ نبی کے شہر میں نہیں بلکہ اپنی ماں کے قدموں میں ڈھونڈا، اور ان کی زندگی اس بات کی زندہ مثال بن گئی جو ہم سب سنتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ ان کی عظمت کا راز کوئی بڑی جنگ جیتنے یا کتاب لکھنے میں نہیں تھا، نہیں، ان کی عظمت ان کی ماں کی بے لوث خدمت میں تھی، اور یہی وہ عمل تھا جس نے انہیں آسمانوں پر مشہور کر دیا۔ چلیے اب اس تاریخی کہانی کو آج کے دور سے جوڑ کر دیکھتے ہیں، اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ ان کے کوئی فالوورز نہیں تھے، لیکن ان کے پاس اللہ تھا۔ آج کی دنیا کو دیکھیے، ہر کوئی لائکس، شیئرز اور وائرل ہونے کے چکر میں ہے، سب کو شہرت چاہیے۔ لیکن اویس القرنی کی زندگی ہمیں ایک بہت اہم سبق سکھاتی ہے کہ اصلی عظمت، اصلی قدر دنیا کی نظروں میں مشہور ہونے میں نہیں بلکہ اپنے کردار اور اپنے نیت کے خلوص میں ہے۔
تو ان کی کہانی ہمیں کچھ سوالات پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، کیا وہ خالص اللہ کے لیے ہیں یا ہمیں بس لوگوں کی تعریف چاہیے؟ کیا ہم اپنے والدین کی ویسی ہی خدمت اور اطاعت کرتے ہیں جیسی اویس نے کی؟ اور کیا ہم تنہائی میں بھی ویسے ہی نیک ہیں جیسے محفل میں ہوتے ہیں؟ تو اویس القرنی کی زندگی کا پیغام بالکل صاف ہے۔ صرف زمین پر مشہور ہونے کے پیچھے مت بھاگیں، کوشش کریں کہ آسمانوں میں نام بنایا جائے، کیونکہ اصلی کامیابی دنیا کی شہرت نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال رہ جاتا ہے، اس دنیا میں جہاں ہر کوئی ویلیڈیشن ڈھونڈ رہا ہے، جہاں ہر کوئی چاہتا ہے کہ لوگ اسے پسند کرے، زندگی کی اصلی قیمت، اس کی اصلی پیمائش کیا ہے؟ شاید اس کا جواب شہرت میں نہیں بلکہ خدمت اور خلوص میں چھپا ہے۔